نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کے سامنے لائے گئے تو بچے کو اٹھا کر حضرت آسیہ کیا بولی؟ قرۃ عین لی ولک، کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، جس بنا پر حضرت آسیہ کی شدید خواہش تھی کہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیا جائے. تو جب اس بچے کو دیکھا اور وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ القیت علیک محبۃ منی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل پر ایک خاص قسم کی محبت اتاری تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو قتل نہ کرو، دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح بچا رہے ہیں. عقیدہ تقدیر جو ہے وہ انسان کو بالکل بے خوف کر دیتا ہے، اور خصوصاً موت کے بارے میں، کہ اگر موت لکھی ہے تو ٹال نہیں کوئی سکتا، اور اگر آنی نہیں تو کوئی لا نہیں سکتا. اور اسی طرح باقی چیزوں کا نقصان کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اکثر لوگ کل میں جیتے ہیں، آج میں نہیں، یا ماضی کے کل میں یا مستقبل کے کل میں. کچھ وقت اس میں گزر جاتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے وہ کیوں ہوا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور کچھ وقت اس میں گزرتا ہے ہائے کل کیا ہوگا، ابھی کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں شام بھی ہوتی ہے یا نہیں، کل کی سویر کیسے ہو. یہ دو چیزیں جو ہیں، خوف اور حزن، یہ انسان کی دشمن، اور یہ نکل نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہ ہو. اور یہ آرٹیفیشلی نہیں آ سکتا، انسان کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں، ہوتا ہے، لیکن اس پہ قابو پانا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تخافی ولا تحزنی، خاص انسٹرکشنز ہیں. لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ مبتلا ہوئی اس میں، کیونکہ نیچرل ہے نا، مگر اوور کم کر لیا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خوف نہ ہو یا غم نہ ہو. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر غم کی کوئی کیفیت نہ آئی. اسی طرح کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے دل میں مستقبل کا خوف نہ ہو. لیکن کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو ان دونوں چیزوں کے وجود کے باوجود، ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کو دبا کے رکھتے ہیں، ان دونوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. اللہ نے ان کے مقابلے میں آپ کو صلاحیت زیادہ بخشی ہے. اور اس کے لیے کیا سوچ فائدہ مند ہو سکتی کہ اللہ نے مجھے کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے محض ڈرنے اور خوف کھانے کے لیے نہیں بھیجا. مجھے اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، مجھے ان کو استعمال کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ جب تک اللہ چاہتا ہے. ایک دن کرنا ہے زندگی کا، یا 1 سال کرنا ہے، یا 10 سال یا 100 سال، جب تک چاہتا ہے کرتے رہیں گے. اور جب وہ واپس بلا لے گا تو اپنے آپ کو حاضر کر دیں گے. لیکن جب تک اس نے زندگی دی ہے اس کو محض خوف اور غم کی نظر کیوں کر دیا جائے؟ لا تقتلوہ، وہیں سے آواز آئی کہ اس کو قتل نہ کریں، کیونکہ یہ بات تو کھل چکی تھی نا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور کہیں یہ نقصان نہ دے. لیکن اس کو اگر بیٹا بنا لے تو کتنے ہی فائدے ہو سکتے ہیں. عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں بہت فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لے. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ وہی بچہ ہے ان کے پاس جس کو مارنے کے لیے بہت سو کو مارا گیا تھا. یعنی ان کا خیال یہ تھا نا کہ اگر ہم اس کو خود پالیں گے، خود اس کو بڑا کریں گے، پھر یہ ہمارا وفادار ہوگا، ہم اسے بیٹا کہیں گے تو یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا، اور اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ کس کی اولاد ہے، اور اس طرح یہ ہمارے لیے بہت فائدے کا ہوگا. اچھا، عام طور پر بھی ہم لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں نا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا. کس سے فارغ ہو گیا؟ دنیا کی ہر فکر سے، اور بس ایک ہی فکر اس میں آ گھری کہ میرا بچہ.
اس کا کیا ہوگا پتہ نہیں کہاں. ہر ماں اس کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ جس کا بیٹا اس سے یا جس کا بچہ اس سے جدا کر لیا جائے، وہ اپنا کھانا پینا ہر نعمت بھول جاتی، ہر چیز سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا صبر سے، شدت غم سے. صرف ایک ہی فکر، ایک ہی دکھ، ایک ہی درد اور بے قراری دل میں سما گئی. ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ راز فاش کر بیٹھتی، یعنی ایسی بے قراری کی کیفیت تھی کہ بول اٹھتی، لیکن اللہ نے دل مضبوط کر دیا. لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ باندھتے، ہم اس کے دل کو سہارا نہ دیتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بہت راز کی بات ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے حوالے تو کریں اپنے آپ کو کہ وہ باندھ دے آپ کا دل. لولا ان ربطنا علی قلبہا، یعنی دل کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے. دل کے اوپر آنے والی ہر کیفیت کا علاج اللہ کے پاس. خوف ہو، غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے قراری ہو، اضطراری کیفیت ہو، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا امن یجیب المضطر، اور مضطر خواہ مومن ہو یا کافر ہو، بے قرار کوئی بھی ہو، کون جواب دیتا ہے اس کی بے قراری کا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون دور کرتا ہے تکلیفوں کو؟ وہی. لیکن مشکل یہ ہے اور عجیب افسانہ یہ ہے کہ ایسی کیفیات میں ہم بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس سے تعلق قائم نہیں کرتے. پھر اصلاح کہاں سے ہو؟ پھر علاج کہاں سے ہو؟ پھر فائدہ کہاں سے ہو؟ لولا ان ربطنا، اگر ہم نہ باندھتے، ہم مضبوط نہ کرتے، ہم ڈھارس نہ بندھاتے. اور وہ کیا ڈھارس تھی؟ وہ وعدہ کہ تم صبر کرنا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت تیرے ہی پاس واپس لائیں گے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے، مان جانے والوں میں سے. تکونا یہاں مؤنث کے لیے ہے، مخاطب کے لیے نہیں ہے، یعنی تاکہ موسیٰ اعتماد کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طرح طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے، اور یہ سنت ہے اللہ کی، اس سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری زندگی ایسے ہو جائے کہ اس میں کوئی امتحان نہ، کوئی آزمائش نہ، کوئی مشکل نہ ہو، تو جب تک آپ دنیا میں ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. انداز اور طریقے اور حالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آزمائشیں سب کے لیے ہوتی، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے، کیونکہ دنیا تو ہے امتحان کی جگہ. آزمائشی تو ہو رہی ہے کہ ہم کس وقت میں کس طرح کا بہیو کرتے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ خود ہمارا دل ہمارے اپنے بس میں نہ ہو. اب دیکھیں نا، زبان کو بھی آپ منہ بند کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، کانوں میں بھی انگلیاں دے سکتے ہیں، آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی باندھ سکتے ہیں، پاؤں کو بھی زنجیریں ڈال سکتے ہیں. دل کا کیا کریں؟ اس کو کیسے باندھے؟ اگر وہ کسی چیز پہ بے قرار ہے یا غمگین ہے یا خوف میں ہے یا کچھ بھی کیفیت ہے، تو دل کی کیفیات جو تھی شدید ترین کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا، نہ اپنے ہاتھ میں ہوتا نہ کسی اور کے ہاتھ میں. یہ صرف رب کے ہاتھ میں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے بندے کا دل. پورا کنٹرول ہمارے دلوں کا اس کے ہاتھ میں. اس لیے آزمائش کے وقت جب تک اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے پورے کا پورا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک کام نہیں بنتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آزمائشیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہیں، کچھ کی زیادہ ہوتی ہیں. جتنا جس کا مرتبہ رتبہ ہوتا ہے، جتنا جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی آزمائش سخت ہوتی. یہ بھی یاد رکھیے، سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی آزمائش سخت ہوتی،
لیکن جو شخص امتحان کے وقت ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کا در نہیں چھوڑتا، اس کے دین کو نہیں چھوڑتا، اس کا راستہ نہیں چھوڑتا، اللہ بھی اس کو سنبھال لیتا ہے. اور یہ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا تھا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو حوالے کیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ دل میں ایک خیال ڈالا جائے آپ کے دل میں، اور پھر آپ اپنے بچے کو جا کے سمندر میں چھوڑائیں؟ چھوڑیں گے؟ چھوٹا امتحان نہیں ہے. ایک ماں کے لیے اپنا بچہ سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتا ہے، اور پھر وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ بچہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اس لیے آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر پہلے دودھ پلانے کا ذکر کرتے، کس کو دودھ پلاتی رہی، کیونکہ جب دودھ چھڑا دیا جاتا ہے پھر ذرا سی اس شدت میں کمی آ جاتی ہے، پھر ذرا بچے اور بڑے ہوتے ہیں، تھوڑا اور کم انڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں، تو تھوڑا اور کم کی اب اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں. لیکن جتنی زیادہ اٹیچمنٹ ماں کی دودھ پیتے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی دنیا کی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ محبت کی کیفیتوں میں، عقیدت کی اور اٹیچمنٹ کی کیفیات میں شدید ترین کیفیت ہوتی. اس سے زیادہ جذباتی منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک قیدی عورت پکڑ کر لائی گئی جس کا دودھ پیتا بچہ پیچھے رہ گیا تھا. وہ اس طرح دیوانگی کی کیفیت میں تھی کہ جس بچے کو دیکھتی اٹھا لیتی اور اسے دودھ پلانے لگتی، اور اس کی حالت پہ سب ترس کر رہے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینکے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے لوگوں کو سبق سکھاتے تھے، یعنی مشاہداتی انداز تعلیم تھا آپ کا. وہ واقعہ ہوا تو اس موقع پر جب لوگ پوری طرح تیار ہیں بات سننے کے لیے، دلوں پہ اثر ہو رہا ہے، اس وقت ایک خاص بات سکھا دی جو اس موقع کی مناسبت سے ہو. فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے اس ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا، لیکن اگر بندے خود ہی اس آگ سے نہ بچنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا؟ کیونکہ مشکل یہ ہے نا کہ اگر مفسد بندوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں ان پہ ترس کر کے، تو وہ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ فساد ہی فساد، جنت کو بھی جہنم بنا دیں گے. اس لیے بہتر ہے ان کو جہنم میں ہی بھیجا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت کم نہیں ہے بندوں سے. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں دنیا میں تو نہیں فساد پھیلاتے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہاں جانا. تو جب تک ہم ثابت نہیں کریں گے کہ ہاں ہم پرامن لوگ ہیں، تو اس وقت تک لا يدخل الجنت قاطع الرحم، لا يدخل الجنت قطات، قطات چغل خور جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی زندگی میں انتہائی عزیز ہو، انتہائی محبوب ہو، انتہائی پیاری ہو، جیسے ایک ماں کو دودھ پیتا بچہ پیارا ہوتا، جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، سو نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، اگر اس کو اللہ کے حکم پر وہ بھی چھوڑنا پڑے تو کیا وہ تیار ہے اس قربانی کے لیے؟ کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ تو جب تک انسان ایسی قربانیاں دیتا نہیں، وہ اللہ کے کام کے لیے چنا نہیں جاتا نا، کیونکہ انسان کسی نہ کسی لیول کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے. ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم اللہ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف زبانی کلامی دعوے ہیں ہمارے، عمل نہیں ہے اس پر. عملی طور پر ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر وہ چیز چھننے لگے تو ہم اللہ کا راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ نہیں، میری یہ مرضی پوری نہیں ہوتی، میرے دل کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، تو میں اللہ کے دین پہ بھی نہیں چل سکتے، میں اللہ کے دین کا کام بھی نہیں کر سکتا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اصل تو آپ کی اپنی خواہش نفس ہے جو آپ کے سر پہ سوار ہے، اور آپ کی خواہش نفس ہے جس نے آپ کو پاگل کر رکھا ہے، اور آپ کی خواہش نفس ہے کہ جس کے لیے آپ جی رہے ہیں. اور یہ دین اور اسلام اور دین کی خاطر قربانی اور اللہ کے راستے اور یہ ساری باتیں، یہ سب بہانے ہیں صرف وقت پاس کرنے کے. آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہی تو تھا کہ چھوڑو اس بچے کو، ڈالو وہاں، ڈال دیا اللہ کے حکم سے، ہم لے آئیں گے واپس.
امید رکھو، یقین رکھو. اور وہ واپس آیا، لیکن وہ جو بیچ کا وقت تھا وہ کاٹنا اور گزارنا کتنا مشکل تھا. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی محبتیں فرق ہے نا. کسی کو مال سے بڑی شدید محبت ہے، کسی کو گھر سے بڑی شدید محبت ہے، کسی کو کسی انسان سے بڑی شدید محبت ہے. محبتوں کے مختلف روپ ہوتے ہیں. ہمیں اپنی روٹین سے، اپنی لائف سٹائل سے، اپنے خاص طرز زندگی سے، تو جب تک اس سے نکلیں گے نہیں اللہ کے کام کے نہیں بن سکتے. اس خول کو توڑنا پڑے گا، اسے قربان کرنا پڑے گا. آج امت مسلمہ دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے، دین کے نام لیتے ہوئے، بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دین کے جھنڈے اٹھا کے بھی دین کے کسی کام کے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقاصد اور نیتیں اور ارادے اور خواہشات کچھ اور ہیں، دین نہیں ہے. نام ہے بس دین کا، لیکن اندر کچھ اور ہے. اسی لیے جب تک اندر تک کی اصلاح نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے حقیقی معنوں میں تزکیہ کیا تھا. تو جب تک اندر تک کی اصلاح نہیں ہوتی کام نہیں چلتا. چونکہ موسیٰ نے اللہ کے حکم پر بچے کو دریا میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے، آپ دیکھیے نا، ایک ہوتا ہے کہ فرعون کے سپاہی پہنچ جاتے، بچہ چھین کے لے جاتے، وہ دیٹ واز سم تھنگ ڈفرنٹ. اور ایک ہے اپنے ہاتھ سے بچہ جا کے وہاں ڈالنا. یہ دو مختلف کیفیات ہیں. جب کوئی چھین لیتا نا تو آپ مجبور ہے، بیکا سے بس چھن گیا. اور جب آپ اپنے ہاتھ سے سبمٹ کرتے ہیں کوئی چیز، خود دیتے ہیں جا کے، ایک ہوتا ہے نا مال چوری ہو گیا، اور ایک یہ کہ خود اٹھا کے دیا. فرق ہے نا ان دو کیفیات میں. ایک یہ ہے کہ خدا نخواستہ بیماری آ گئی جس نے آپ کو مشغول کر لیا، اور ایک یہ کہ آپ نے اپنے فارغ وقت کو خود اپنی چوائس کے ساتھ اللہ کے کام میں لگایا، اللہ کی اطاعت میں لگایا. فرق ہے ان دو چیزوں. یہ ایک دو دعائیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی کیفیات میں انسان جب کسی خاص چیز کی محبت میں، یا کسی اپنی خاص عادت میں، یا کسی بھی ایسی چیز کی غلامی میں انسان مبتلا ہو جائے کہ جس سے باہر نہ آ سکے، تو پھر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی وانما اصابنی لم یکن لیخطئنی وما اخطأنی لم یکن لیصیبنی. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان اور یقین کا طالب ہوں جو میرے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو تکلیف تو نے میرے لیے مقدر کی ہے اس کے علاوہ کوئی تکلیف مجھے پہنچ نہیں سکتی، اور میں جس تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں وہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جس تکلیف سے میں بچ گیا ہوں اس میں گرفتار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ تو نے نہیں کرنا تھا نا. اللہم انی اسألک ایمانا اہتدی بہ ونورا اقتدی بہ ورزقا حلالا اکتفی بہ اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وأردیک بجہدی کلہ. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا طالب ہوں جس سے میں ہدایت حاصل کرتا رہوں، اور ایسے نور کا متمنی ہوں جس کی روشنی میں چلوں، اور اس کے حلال کا متلاشی ہوں جس پہ قناعت کروں. اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ دل کی گہرائیوں سے تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کر دوں. اللہم اجعل حبی لک کلہ وسعی کلہ فی مرضاتک اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب واجعلنی لک کما تحب اللہم احفظنی بالاسلام قائما وقاعدا وراقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا. اے اللہ، میری تمام تر محبت اور ساری کوششیں اپنی رضا کے لیے وقف کر لے. اے اللہ، میری جس پسندیدہ چیز کو تو نے مجھ سے روک رکھا ہے اسے میرے لیے باعث قوت بنا اور اپنا محبوب اور پسندیدہ شخص بنا. اے اللہ، اسلام کے ذریعے سے میری حفاظت فرما. میں کھڑا، بیٹھا یا سویا ہوا ہوں، اور میرے دشمن اور حاسد کو میری وجہ سے خوش نہ کر. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا امتحان کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے ڈالو، اس میں اپنے ہاتھ سے اپنا بچہ دریا میں ڈالو. ذرا چلتے جائیں ساتھ ساتھ، ایک بچہ اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تصورات میں اور ڈالیں اس کو پانی میں. تو جب انہوں نے ڈال دیا تو اللہ نے ان کا دل سنبھال لیا. وقالت لأختہ، اور اس کی بہن سے کہنے لگی، یعنی موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران سے کہنے لگی قصی ہی، پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت به عن جنب، تو وہ بھی الگ سے اس کو دیکھتی رہی، یعنی اس طرح جا رہی تھی کہ کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی لیکن اس طرح کہ کسی کو پتا نہ چلے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتا بھی نہ چلا، دشمنوں کو شعور بھی نہ ہوا. اب ام موسیٰ جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے آخری تدبیر کرتی. اچھا، یہاں توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کے حکم سے ڈال دیا، اور دوسری طرف تدبیر بھی کر رہی. اچھا، ہمارا توکل کیا ہوتا ہے؟ پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بس توکل کر رہے ہیں، تدبیر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ توکل میں تدبیر ساتھ رہتی. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں کو. مرضع کی جمع مرضع، فاعل اس کی جمع مراضع. من قبل، اس سے پہلے. اب ہوا یہ کہ آل فرعون نے جب وہ ٹوکری اٹھائی جس میں وہ بچہ تھا اور اس سے بچہ نکلا، اور اتنا خوبصورت بچہ، تو سارے شہر میں آنن فانن خبر مشہور ہو گئی کہ دریا سے اتنا خوبصورت بچہ نکلا ہے. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ کبھی کبھی آتا ہے کہ وہ سمندر سے فلاں چیز جو ہے برآمد ہوئی، تو سارا شہر سمندر پہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح جب دریا سے بچہ نکلا تو ہر شخص بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوا کہ یہ کیا بچہ اس میں سے نکلا. تو اسی ہلے گلے میں ان کی بہن بھی پہنچ گئی وہاں. اب وہ باقی تو ہر شخص ایک اور ایکسائٹمنٹ میں ہے، اور بہن جو ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہے، ٹو لگا رہی ہے، دیکھ رہی کہ ہوتا کیا ہے. بے تعلق سے بن کے ایک طرف کو لوگوں کی باتیں سن رہی ہے، تبصرے سن رہی ہے، خاموش ہے. اب ہوا یہ کہ بچے کو دودھ پینا تھا، بچہ بھوکا تھا. اس دور میں دودھ پلانے والیاں ہوا کرتی تھی جسے انا یا دایا کہتے ہیں. تو جب اس طریقے پر، اور خصوصاً شاہی خاندانوں میں جب اس طریقے پہ دودھ پلوانے کی کوشش کی گئی تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ بھوکا ہو، تصور میں لائیں ایک بھوکا بچہ معصوم سا کہ جو بھوک سے بلبلا رہا ہو اور چیخ رہا اور چلا رہا ہو اور کسی سے چپ نہ ہو رہا ہو، تو وہ سب کو کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. کبھی چھوٹے بچے گھروں میں جب روتے ہیں نا تو سارے گھر والے جو ہیں اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہو گیا اس کو، اور ہر ایک اپنی تدبیر کرتا ہے، اسے چپ کرائے، اسے بہلائے. لیکن بعض اوقات بچے نہیں چپ کرتے، کوئی کہتے ہیں ہم ان کو نظر لگ گئی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، ان کے کان میں درد ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پیٹ میں درد ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. تو اب آپ اسی سین کو امیجن کریں کہ ایک بچہ ہے اور اس نے شور مچا رکھا ہے اور کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا. فقالت، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بہن کہتی ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں بتاؤں تم کو، دلالت کروں تمہاری ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں، یکفلونہ، اس کی کفالت کریں، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے کام کر دیں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں. کیونکہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا بچے کے لیے، ایک کفالت اور دوسرے اس کی خیر خواہی بھی. یعنی کھانا پلانا تو رہا ایک طرف، اس کے ساتھ بچے کو محبت بھی چاہیے. تو کیا ایسے گھرانے کے بارے میں خبر دوں کہ بہت اچھا گھرانہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہے. اور اس طرح فرددناہ الی امہ، ہم پلٹا لائے اس کو اس کی ماں کی طرف. اب تاریخی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پھر یہ خبر پہنچی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا. ان کو بلوایا گیا اس بچی کے کہنے پر، وہ آئیں، بچے نے دودھ پی لیا. اب فرعون کے اہلکاروں نے کہا کہ تم محل میں آ جاؤ، تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا تو خاندان ہے پیچھے، میں یہاں نہیں آ سکتی، یہاں نہیں رہ سکتی. تو بالآخر بات یہاں پر طے ہوئی کہ بچے کو اس گھر میں بھیج دیا جائے اور اس عورت کا ماہانہ مقرر کر دیا جائے، حق الخدمت مقرر کیا جائے، اور بچہ شاہی خاندان کا بچہ ہوگا اور اس کی پرورش ایک خاتون اپنے گھر میں کریں گی.
اور اس کو وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی جو اس کا حق بنتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام. فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کے پاس. بس اتنی دیر کا امتحان تھا. آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کی ہمیں زندگی لمبی لمبی محسوس ہوتی ہے نا، اس میں جو بھی چیز ہمیں چھوڑنی پڑے اللہ کی خاطر، وہ بس اتنی ہی دیر کا امتحان ہوتا ہے. کل دنیا سے گئے اور ختم. اس لیے مومن کو کسی بھی چیز کے چھن جانے کا افسوس نہیں ہوتا، اور ایسا افسوس کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی مصیبت میں مبتلا کر لے اور کسی کام کا نہ رہے. تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں دراصل، جو ہمیں کام کرنے نہیں دینا چاہتا. وہ نہیں چاہتا ہم کچھ کریں، اس کا تو یہی مشن ہے کہ ہم بیکار ہو جائیں، کچھ نہ کریں. تو یاد رکھیں اللہ کا دین تو کسی کا محتاج نہیں. آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. کہ ہے ہم میں سے کسی کا محتاج؟ ہم میں سے تو کسی کا محتاج نہیں. کبھی کسی کے نہ ہونے سے، کسی کے کام نہ کرنے سے کوئی دنیا کا کام رکا؟ کسی بھی شخص کے دنیا سے جانے سے کوئی کام رک گیا؟ نہیں، کچھ نہیں رکتا، سب چلتا ہے. یہ ہماری بھول ہے کہ ہم ناگزیر ہیں. ہم نہ ہوئے تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مخصوص تدبیروں سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس لے آتے ہیں. کئی تقرّ عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی ماں کی. ولا تحزن، اور غم نہ کھائے. اچھا آپ دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کا پیار نہیں ہے اپنے بندے کے لیے جو اس کے راستے میں قربانی کرتا ہے؟ اللہ کسی محسن کا اجر مارتا ہے؟ ہرگز نہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جب ایک بندہ اللہ کی خاطر تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے. وہ اس کا بھی کتنا خیال رکھتا ہے، وہ اس کی بھی کتنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس کو غم سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت اور عنایت ہو. کئی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے، یعنی یقینی علم ہو جائے اس کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے کہا تھا واپس لاؤں گا، دیکھو وہ آ گیا بچہ. بعض اوقات یہ وعدے دنیا میں پورے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فوری ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سال ہر سال بعد ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال بعد جا کے پورا ہوا تھا. ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ اپنا بنیادی فریضہ پورا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی دنیا میں بھی اس کا اجر پا رہی. تو ایک شخص جو دنیا کا بھی کوئی کام کرتا مگر بہت اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، بہت اچھے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ دنیا کا کام تو دنیا میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو آخرت میں بھی صلہ ملتا ہے. لیکن عام طور پر جب ہم دنیا کو کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی نیت، کوئی ارادہ، کوئی کچھ نہیں رکھتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. اکثر لوگوں کو یہ بات بھول جاتی ہے، ان کو یاد نہیں رہتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی. پہلی بات یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتی، جانتے ہی نہیں ہوتے. اصل بات یہ نا کہ انسان بڑی بے خبر چیز ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل کیا نکلنے والا ہے. پتہ ہے آپ کو جو آج پڑھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کا آج پڑھا کل کس کام آنے والا ہے؟ کچھ خبر ہے؟ نہیں پتا نا. جب میں پڑھ رہی تھی مجھے کچھ پتا تھا کہ میں نے اس علم کے ساتھ کل کیا کرنا ہے. میرا قرآن 4 سال میں ختم ہوا تھا. کلاس 9 میں نے شروع کیا تھا اور 2nd ایئر میں ختم کیا تھا، اور بس پڑھ لیا تھا جیسے پڑھتے ہیں. کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے، لیکن قرآن ہی نے سبق سکھایا. جو کچھ کرنا تھا وہ یہیں سے ملا، اور ایک دھن تھی پھر کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب کو مل جائے، اس سے سب کا بھلا ہو جائے. تو ہم میں سے کوئی شخص بالکل غیر معمولی ہو سکتا ہے، غیر اہم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ چھوٹی سی بھی کوشش کرتا تو اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.